تو پہلے بینک کو جاتا, بچا زکات صدقہ تو نکال کے روڈ بناتا. ہاں جی, آپ لوگ نہیں مانو, آپ لوگ چوپ دیوانے پنے میں جیپوں کو جو ہے ڈنڈے لگا لے کے پھر رہے لوگ, یہ نکو کرو یہ کام. آیا وشنو آیا کہتے الیکشن کو آیا سو آیا بول رہے ہیں ہمارے بھائی. مت کرو میرے بھائی, جو لینا ہے وہ خدا سے لو, جو مانگنا ہے وہ مصطفیٰ سے مانگو. جو درے نہ مانگے خدا کے فضل سے آپ کو مل جائے گا. ہمیں کسی کی غلامی کرنے کی ضرورت نہیں, کسی کی کرنے کی ضرورت نہیں, کسی لیڈر کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں. ہمیں جو لینا انشاءاللہ ہم مدینے والے مصطفیٰ سے لے لیں گے. ہمیں جو لینا خدا سے گے. اس لیے میرے بھائی غیروں کے پیچھے مت بھاگو, کسی کو کچھ نہیں دے. لیڈروں کے پیچھے جتنی محنت ہوتی ہے, اگر تم اتنی اس اسلام کے لیے کر لو تو بیڑا پار رہے گا, نجات ہو جائے گی, تمہاری مغفرت کا سامان جمع ہو جائے گا. تو میرے پیارے بھائیوں, قربان جو میرے نبی کی بارگاہ میں 7,000 درہم آئے, میرے مصطفیٰ نے سب کچھ لٹا دیا, گھر کچھ نہیں لے گئے, کچھ نہیں لے گئے. حضور پلٹ کر جا رہے تھے, ایک غریب شخص آیا, قربان رحمت للعالمین کی شان کو ایک غریب آ کر عرض کرنا, رسول مجھے آنے میں دیر ہو گئی. آقا جب آپ تقسیم کر رہے تھے میں اس وقت مجلس تھا, سارے تو سب کچھ لے چلے گئے. یا رسول اللہ میں بڑا غریب ہوں, مجھے بھی کچھ عنایت فرما دیجئے. اس نے سوچا کہ نبی کچھ لے جا رہے ہو, لہذا میں نبی سے مانگ لوں. نبی پاک نے پلٹ کر کہا, نہیں نہیں, میرے پاس اب کچھ بھی دیناروں میں سے بچا ہوا نہیں ہے, ان درہموں میں سے میرے پاس کچھ بھی بچا ہوا نہیں ہے, لیکن ہاں جو میری دربار میں آ جائے وہ رسوا نہیں جا سکتا. جا, تجھے بازار سے جو چاہے لے لے, اس بازاری کو کہہ دینا اس کا بل مصطفیٰ ادا کریں گے. کیا شان تھی میرے آقا کی. آپ کی بچی کی شادی ہو, MLA کے پاس جا کے کپڑے لا لو, میں آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہوں. دیکھو مت جاؤ میرے بھائی, ایسا بڑا ساری کائنات کا بادشاہ ہمارا نبی ہے. اجی یہ لٹانے والے نبی کا لٹانا بند نہیں ہوا. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ حضور اپنے دور میں لٹا دیا آج ختم. نہیں, خدا کی قسم نہیں. ایسا سوچ رہے ہو تو یہ سوچ کفر ہے. ارے مصطفیٰ کا صدقہ تو آج بھی لوٹ رہا ہے, ذرا مانگ کے تو دیکھو. اجی مصطفیٰ کا فیضان آج بھی جاری ہے, ذرا پوچھ کے تو دیکھو. جو لے رہے ہیں ان سے پوچھو کیسا کیسا مل رہا ہے, کہاں کہاں سے ہے, کس کس طرح سے ملا ہے. تو اس لیے میرے پیارے بھائیوں, اب ذرا اور یہ رحمت للعالمین کی شان دیکھو, یہ اپنی رحمت کو کیسے لٹاتے ہیں. میرے پیارے بھائیوں, ایک دفعہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ایک شخص آیا اور آ کر اس نے کہا, یا رسول اللہ مجھے بکریوں سے بھری ہوئی وادی چاہیے. بکریاں تھے سرکار کے, چند بکریاں تھے. حضور سے, یا رسول اللہ مجھے وہ بک چاہیے جو آپ کی ہے. آپ کے پاس ایک 10 بکریاں ہیں, وہ 10 بکریوں کا دودھ بیچ کے آپ کا گزارا ہو, یا آپ کے پاس ڈیری فارم ہے, 10 بھینسیں ہیں, بھینسوں کے اوپر گزارا ہے, دودھ بیچ کے آپ کماتے کھاتے ہیں. میں آ کے منگا تو دیتے. بیٹھو مولانا, تقریر اچھی کرے آپ رات میں. کیا رات میں تقریر کرتے صبح بھینسا منگتے کیا؟ اجی قربان جاؤ, میرے نبی بارگاہ میں آنے والا کوئی مسلمان بھی نہیں تھا. وہ جو مانگنے آیا مسلمان بھی نہیں تھا, وہ تو یہودی تھا. مصطفیٰ کی بارگاہ میں آیا, کھیت میں بکریاں چر رہی تھی, کھیت کی بکریوں کو دیکھا, دیکھ کر کہا مجھے وہ بکریاں چاہیے. مصطفیٰ نے ساری بکریوں کی گلوں کے ووٹا پکڑ کھینچ کر میدان کے باہر لائے, اس کے ہاتھ میں دیے, کہا لے کر چلا جا. ساری کی ساری بکریاں دے دی. وہ بکریاں لے گیا, اپنے علاقے میں جا کر کہا, سنو سنو لوگوں, یہ بکریاں میں نے محمد کی لالی ہے, خریدا نہیں ہوں. پوچھا تو اس نے دے دیا ہے. میں جانتا ہوں ایسا دینا کسی عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے. وہ تو سارے نبیوں کا امام بن کر آیا ہے, ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر آیا ہے. ایسا لٹانے والا میں نے نہیں دیکھا. اگر کچھ کرنا چاہتے ہو تو جا کے اس کا کلمہ پڑھ لو.
ایسی آن سے لٹایا کرتے تھے ہمارے آقا. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حضور سے نکاح کر کے گھر تشریف لائی. 40,000 دینار لے کر آئی تھی ساتھ میں. کتنے؟ ایک مرتبہ پھر بولو ذرا. 40,000 دینار بولے تو آج کے زمانے کے 400 کروڑ سمجھو آپ. بچوں کا کھیل نہیں ہے 1,000 دینار. کیونکہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ بہت بڑے امیر گھر کی بیٹی تھی. صرف سرکار کی محبت میں اپنا گھر بار تجارت سب کچھ چھوڑ دی اور سرکار کے نکاح میں آ گئی تھی. 40,000 دینار لے کر آئی تھی. نبی پاک سے جب نکاح ہوا حضور کے گھر تشریف لائی تو 40,000 دینار سامنے رکھ کر میرے مصطفیٰ جان رحمت سے یہ کہنے لگی یا رسول اللہ آپ یہ دینار قبول فرما لیجئے تاکہ میں خوش ہو جاؤں. حضرت نبی علیہ السلام نے دینار کو قبول کیا. اے خدیجہ تمہاری خوشی کے خاطر میں نے دینار قبول کیا. اپنی خوشی کے خاطر تم اپنے ہاتھوں سے یہ دینار غریبوں میں تقسیم کر دو. قربان جاؤ جی میری آقا کی رحمت کے. صدقے جائے میرے نبی کی رحمت کے. کون تھے جی اس وقت؟ نہ حضرت ابو بکر تھے نہ عمر. ابھی اسلام کا اعلان ہی نہیں ہوا تھا, نبوت نہیں تھی. 25 سال کی عمر ہے میرے آقا کی, جبکہ سارے کے سارے کفار و مشرکین یہود و نصارا تھے. میرے مصطفیٰ لٹا رہے ہیں, لٹا کر رہے ہیں. کا یہ تقاضا ہے کہ وہ دولت کو بھی لٹایا کرتی ہے, وہ انبار کو بھی لٹایا کرتی ہے, وہ رحمت کو بھی لٹایا کرتی ہے, وہ صدقہ بھی لٹایا کرتی ہے. جو ان کے دربار میں آتا ہے وہ سب کچھ لٹا دیتے ہیں. یہ میرے آقا کی شان کرے اجی جو اپنے نواسوں کو دین پہ لٹا دے اس کی رحمت کی کیا کہنے. اسی لیے کہا نبی انا اجود بنی آدم, اگر اولاد آدم میں لٹانے والا پیدا ہوا تو وہ صرف میں محمد الرسول اللہ پیدا ہوا. اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پیارے بزرگوں اور دوستو آقا کی احمد بھی دیکھو. لٹانا میرے آقا کو اتنا پسند, میرے آقا کو لٹانا اتنا پسند تھا کہ ایک دن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھری مجلس سے صحابہ ٹھہرے کے ٹھہرے مجلس ہے, نماز کا وقت قریب آیا, اکرام مجلس بھر کے بیٹھے. حضور کریمہ سے نکلے اور مصلی پر آ کر بیٹھ رہے. اقامت ہونا گئی. ایک بدو گاؤں کا رہنے والا کہا ہے محمد میں آپ سے ایک چیز پہلے مانگ رہا ہوں, مجھے دے دیجئے, میں شدید ضرورت میں ہوں. جب آپ دیں گے تو میں آسانی کے ساتھ چلا جاؤں گا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اقامت کو رکایا, مصلی چھوڑ کر پیچھے آ گئے. اللہ اللہ. مصلی چھوڑ کر پیچھے آئے اور آ کر کہا بتا تجھے کیا چاہیے. مجھے یہ فلاں چیز چاہیے, فلاں چیز چاہیے, فلاں چیز چاہیے, فلاں چیز چاہیے. حضور نے کہا ہے